بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ نیدرلینڈز میں قرآن مجید کی بے حرمتی، OIC نے کی مذمت، کہا ڈچ عہدیدار ضروری قدم اٹھائے۔ سعودی عرب میں غیر قانونی طور پر رہنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن، 15,000 گرفتار، ملک واپس بھیجا جائے گا۔ رشیا کے 30 ڈرونز اور میزائلز مار گرائے، یوکرین کا دعویٰ۔ اڈیشہ میں ماسکو کا حملہ، اناج کے گودام تباہ۔ لیبیا میں ڈیم ٹوٹنے کے سلسلے میں میئر اور کئی عہدیدار گرفتار، ملبے سے لاشیں ملنے کا سلسلہ جاری۔ اسرائیل کے سرکش رویے کا جواب دے سکتے ہیں، ایران کے نیوکلیئر چیف کا بیان، نیتن یاہو کے خطاب کو رد کر دیا۔ اسرائیلی شہریوں کو امریکہ سفر کے لیے ویزا کی ضرورت نہیں ہوگی، بائیڈن حکومت کا اہم فیصلہ۔ انڈیا میں الیکشن موڈ، مودی نے راجستھان میں کہا لال ڈائری میں کالے کارنامے لکھے تھے، چھتیس گڑھ میں راہل نے کیا کاسٹ سینسس کا وعدہ۔ مظفر نگر کے اسکول میں بچے کی پٹائی کا معاملہ سنگین، سپریم کورٹ کا ریمارک، یو پی حکومت سے رپورٹ مانگی۔ ہیڈ لائن سے آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ نیدرلینڈز میں قرآن مجید کی بے حرمتی کا تازہ واقعہ پیش آیا ہے۔ مغربی ملکوں میں مسلمانوں کی مخالف ایک تنظیم کے لیڈر ریڈن ویگنولد نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی۔ حالیہ عرصے میں ڈنمارک اور سویڈن میں بھی ایسے کئی واقعات پیش آ چکے ہیں۔ مسلم ملکوں کی تنظیم OIC نے نیدرلینڈز میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے تازہ واقعے کی مذمت کی اور کہا کہ اظہار خیال کی آزادی کے نام پر اسلام کی مقدس کتابوں، علامتوں کی توہین جاری ہے، یہ عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ OIC نے ڈچ عہدیداروں سے مطالبہ کیا کہ وہ ایسی چھیڑ خانیوں کے خلاف ضروری قدم اٹھائیں اور نفرت پر مبنی حرکتوں کو روکیں جو عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ قرآن مجید کی بے حرمتی کی تازہ گستاخی ترکی، پاکستان اور انڈونیشیا کے سفارت خانوں کے سامنے کی گئی۔ اس بدبخت نے قرآن مجید کے صفحے پھاڑے اور زمین پر گرا دیا۔ اس نے حرکت کے دوران اس کی حفاظت کرنے کے لیے ڈچ پولیس کا شکریہ ادا کیا۔ اس شخص نے جنوری میں بھی ایسی گستاخی کی تھی۔ فروری میں بھی اس نے ہیگ میں اس حرکت کو دہرایا تھا۔ اس موقع پر کئی مسلمان بھی جمع ہوئے اور گستاخی کے خلاف احتجاج کیا۔ یورپ کی حکومتوں نے کہا ہے کہ وہ ایسے واقعات کے خلاف ہیں، لیکن وہ اپنے ملک کے قانون کے مطابق ایسی حرکتوں کو روک نہیں سکتے۔ سعودی عرب نے مملکت میں غیر قانونی طور پر رہنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کر دیا ہے اور ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ان لوگوں کو ملک سے باہر کیا جا رہا ہے۔ بتایا گیا کہ ملک کے ریسیڈنسی قانون کی خلاف ورزی کرنے والے 15,000 لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ ان پر لیبر اور سرحدی سیکیورٹی کے قانون کی خلاف ورزی کا بھی الزام لگایا گیا۔ اس سلسلے میں 14 سے 20 ستمبر تک ایک آپریشن کیا گیا اور 10,482 لوگوں کو ملک سے باہر کیا گیا۔ سعودی پریس ایجنسی SPA نے بتایا کہ مملکت کے اندر الگ الگ علاقوں میں یہ گرفتاریاں ہوئیں اور دھاوے کیے گئے۔ سعودی عہدیداروں نے دراندازوں کی مدد کرنے والوں کو بھی خبردار کیا اور کہا کہ انہیں سخت جرمانوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایسے لوگوں کو 15 سال جیل اور 1 ملین ریال جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے۔ متاثرہ لوگوں میں زیادہ تر انڈینز اور پاکستانی ہیں۔ اس دوران 38,000 سے زیادہ لوگوں کو ان کے سفر کے کاغذات بنانے کے لیے متعلقہ سفارتی مشنز کے پاس بھیجا گیا ہے۔ یوکرین نے کہا ہے کہ اس نے کل رات رشیا کے 19 ڈرونز اور 11 کروز میزائلز کو مار گرایا ہے۔ دوسری طرف ماسکو نے کہا ہے کہ اس کے ایئر ڈیفنس نے بلیک سی اور کرائمیا میں کئی ڈرونز کو مار گرایا۔ اس کے علاوہ کرسک اور بیلگورود میں بھی یوکرین کے ڈرونز کو مار گرایا گیا۔ اتوار کی رات
یوکرین کے اوڈیسا میں میزائلوں کی بارش کر دی گئی۔ یوکرین کے عہدیداروں نے بتایا کہ بندرگاہی شہر پر حملوں میں اناج کے گوداموں کو خاص طور پر نشانہ بنایا گیا۔ ان حملوں کے نتیجے میں بھیانک آگ لگ گئی۔ اناج ڈیل ختم ہونے کے بعد سے ایسے حملے تیز ہو گئے ہیں۔ تازہ حملے میں 2 لوگ ہلاک ہوئے۔ اس دوران خیرسون میں رشیا کے ایک حملے میں ایک شخص مارا گیا۔ لیبیا میں حالیہ سیلاب کے دوران ڈیم ٹوٹنے کے واقعے کے سلسلے میں درنا شہر کے میئر اور دوسرے عہدیداروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایک بیان میں تحقیقاتی عہدیداروں نے کہا کہ ڈیم کی دیکھ بھال کے ذمہ دار 20 سے زیادہ عہدیداروں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ بتایا گیا کہ ہفتے کو کئی اور لاشیں ملی۔ اس غیر معمولی سیلاب کی وجہ سے ہزاروں لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر بہہ کر سمندر میں چلے گئے۔ میڈیٹرینین سی میں ایک طوفان ڈینیل کی وجہ سے تیز بارش ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں یہ سیلاب آیا، جس کی لیبیا میں یا افریقہ کے دوسرے ملکوں میں مثال نہیں ملتی۔ امریکہ عراقی قیدیوں کے ٹارچر سے موت کے بعد ان کے خاندانوں کو معاوضہ دینے میں ناکام رہا ہے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے یہ بات بتائی۔ عراق پر امریکہ کے قبضے کے بعد ہزاروں لوگوں کو خصوصی جیلوں میں رکھا گیا تھا اور انہیں بدترین انداز میں ٹارچر کیا گیا تھا۔ اس حوالے سے ابو غریب جیل بہت بدنام ہوئی تھی۔ ہیومن رائٹس واچ نے پیر کو ایک رپورٹ جاری کی اور کہا کہ اس بات کے کوئی ثبوت نہیں ہے کہ امریکی حکومت نے متاثرہ لوگوں کو ان کی تکلیفیں کم کرنے کے لیے کوئی معاوضہ دیا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ امریکی عہدیداروں نے اس ٹارچر کے لیے معافی بھی نہیں مانگی ہے۔ تنظیم نے کہا کہ ایسے بے شمار واقعات پیش آئے ہیں، لیکن صرف 38 کیسوں کو نوٹ کیا گیا ہے، جن میں 97 امریکی سپاہیوں پر الزامات لگائے گئے ہیں۔ 11 فوجیوں کا کورٹ مارشل کیا گیا ہے۔ امریکہ نے 2003 میں عراق پر حملہ کرتے ہوئے لمبے عرصے سے حکومت کرنے والے صدام حسین کو ہٹا دیا تھا۔ ایران کے نیوکلیئر چیف نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ اسرائیل کے سرکش رویے کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ ایک دن پہلے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن نے کہا تھا کہ ایران سے دنیا کو سنگین نیوکلیئر خطرہ ہے۔ ویانا میں انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے 66ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایران کی اٹامک انرجی آرگنائزیشن کے صدر محمد اسلامی نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ یہ حق رکھتا ہے کہ وہ صہیونی نظام کی جارحیت کا جواب دے۔ نیتن نے یو این جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے ایران کی نیوکلیئر سرگرمیوں کا مسئلہ اٹھایا تھا اور کہا تھا کہ اس سے نہ صرف اسرائیل بلکہ پوری دنیا کو خطرہ ہے۔ ایران کی وزارت دفاع کے ترجمان نے ڈیفنس کے شعبے میں ملک کی غیر معمولی ترقی کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ تہران نے خاص طور پر ایسے میزائل بنائے ہیں جو اسرائیل میں کہیں بھی حملے کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں 4 مہینوں سے لاپتہ ایک جرنلسٹ اپنے گھر واپس آ گئے ہیں۔ سابق ٹی وی نیوز پریزنٹر عمران ریاض خان کو عمان جاتے ہوئے سیالکوٹ ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ یوٹیوب پر ان کے 3 ملین سے زیادہ فالوورز ہیں۔ انہوں نے سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس پر لکھا کہ ملک میں بات چیت کے لیے جگہ کم ہوتی جا رہی ہے اور مجھے خاموش بیٹھنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے کارگزار وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے کہا کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ یہ بات ایک ایسے وقت کہی گئی جب اعلیٰ سطح سے یہ بات صاف کی گئی ہے کہ جلد ہی اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان سفارتی تعلقات قائم ہوں گے۔ پاکستانی وزیر نے یو این جنرل اسمبلی کے موقع پر اسرائیلی فارن منسٹر سے ملاقات نہیں کی۔ حال ہی میں اسرائیلی وزیر خارجہ ایلی کوہن نے کہا تھا کہ انہوں نے یو این جنرل اسمبلی کے دوران کئی ایسے مسلم ملکوں کے لیڈر سے ملاقات کی جنہوں نے اب تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ بائیڈن حکومت نے ایک اہم فیصلہ کیا ہے جس کے مطابق اسرائیلی شہریوں کو امریکہ کے سفر کے لیے کسی ویزے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ امریکہ اور اسرائیل لمبے عرصے سے ایک دوسرے کے مضبوط اتحادی ہیں، بلکہ امریکہ دوسری عالمی جنگ اور اسرائیل قائم ہونے کے بعد سے یہودی ریاست کا محافظ رہا ہے۔ امریکہ کے ہوم لینڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ نے پہلے ہی ایک منصوبہ شروع کیا ہے جس کے مطابق 40 ملکوں کے شہریوں کو کسی ویزا کے بغیر 3 مہینے امریکہ کے سفر کی اجازت دی جاتی ہے۔ غزہ پٹی میں اسرائیل کے خلاف احتجاج کے دوران زخمی ایک فلسطینی نوجوان جاں بحق ہو گیا ہے۔ اس فلسطینی کی پہچان 18 سالہ ماجد غیبان کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ حماس نے تمام فلسطینیوں سے کہا کہ وہ اپنی جائز جدوجہد جاری رکھیں۔ فلسطینیوں کی سرنگ بغاوت کی 27ویں سالگرہ کے موقع پر ایک بیان میں حماس نے کہا کہ شہیدوں کا خون فلسطینی آزادی کے لیے فیول کا کام کرے گا۔
امریکہ میں اسکرین رائٹرز اور اسٹوڈیو باسز کے درمیان ایک سمجھوتا ہو گیا ہے جس کے تحت تقریباً 5 مہینوں سے جاری ہڑتال ختم ہو جائے گی۔ رائٹرز گلڈ آف امریکہ نے یہ بات بتائی۔ یہ ہالی ووڈ میں کئی دہوں کی سب سے لمبی ہڑتال ہے جس کی وجہ سے فلمیں اور ٹی وی شوز بنانے کا کام متاثر ہو رہا تھا۔ خالستانی ملیٹنٹ گرپتونت سنگھ پنو چاہتا ہے کہ انڈیا کو کئی حصوں میں بانٹ دیا جائے۔ سورسز نے یہ بات بتائی۔ حال ہی میں NIA نے پنجاب میں گرپتونت سنگھ پنو کے گھر اور کھیت کو ضبط کر لیا تھا۔ پنو کا تعلق خالستان کی حامی تنظیموں سے ہے۔ ملک میں الیکشن کا ماحول زور پکڑتا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے راجستھان میں چیف منسٹر اشوک گہلوٹ پر سخت تنقید کی ہے۔ اسمبلی الیکشن سے پہلے بی جے پی نے کانگریس کو حکومت سے ہٹانے کے لیے ایک جارحانہ مہم شروع کی ہے۔ مودی نے ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ راجستھان میں کنول کھلے گا۔ انہوں نے لال ڈائری کا بھی مسئلہ اٹھایا اور کہا کہ اس لال ڈائری میں کالے کارنامے لکھے ہیں۔ مودی نے پریورتن سنکلپ مہا سبھا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت نے کئی بڑے کام کیے ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے چندرایان 3 مشن اور ویمن ریزرویشن بل کا حوالہ دیا۔ دوسری طرف کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے کہا کہ ان کی پارٹی چھتیس گڑھ میں حکومت بناتی ہے تو وہ ذات پات پر مبنی مردم شماری یا کاسٹ سینسس کرائے گی۔ راجستھان اور چھتیس گڑھ میں جلدی اسمبلی الیکشنز ہونے والے ہیں۔ چھتیس گڑھ کے بلاسپور میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے راہل نے کہا کہ OBC دلتوں، قبائلیوں اور عورتوں کی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے ذات پات پر مبنی مردم شماری ضروری ہے۔ تلنگانہ بی جے پی میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ تلنگانہ کی دارالحکومت حیدرآباد کے قریب ایک فارم ہاؤس پر اتوار کو ناراض لیڈرز کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں ان کی اسٹریٹجی پر بات چیت کی گئی۔ پارٹی سورسز نے بتایا کہ بی جے پی نیشنل ورکنگ کمیٹی کے رکن وویک وینکٹ سوامی، سابق MLA راج گوپال ریڈی، سابق ارکان پارلیمنٹ وجے شانتی، کوٹا وشویشور ریڈی، وجے راما راؤ اور دوسروں نے اس میٹنگ میں حصہ لیا۔ میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا کہ وہ دہلی کا دورہ کریں گے اور پارٹی کے سینئر لیڈرز سے ملاقات کریں گے جن میں وزیر داخلہ امت شاہ بھی شامل ہے۔ انہیں پارٹی کی ریاستی یونٹ کی موجودہ صورتحال سے واقف کرایا جائے گا۔ بتایا گیا کہ کچھ لوگ پارٹی کے ریاستی صدر جی کشن ریڈی کے کام کرنے کے طریقے سے خوش نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اس بات سے بھی ناراض ہیں کہ سابق TRS لیڈر ایٹالہ راجندر کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے اتر پردیش حکومت کو ہدایت دی ہے کہ وہ مظفر نگر کے ایک اسکول میں ایک ٹیچر کے کہنے پر بچوں کی طرف سے ایک اسٹوڈنٹ پر حملے اور پٹائی کے معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک سینئر IPS آفیسر کو مقرر کرے۔ سپریم کورٹ نے اس کیس میں اب تک کی تحقیقات پر بے اطمینانی کا اظہار کیا۔ جسٹس ابھے اوکا اور پنکج متل کی بینچ نے کہا کہ ایک IPS آفیسر کو اس کیس میں رپورٹ پیش کرنا چاہیے۔ عدالت نے ریاستی حکومت سے کہا کہ وہ متاثرہ بچے اور دوسرے اسٹوڈنٹس کی کاؤنسلنگ کرے۔ عدالت نے کہا کہ یہ UP حکومت کی ناکامی ہے۔ بینچ نے ریاستی حکومت سے کہا کہ وہ 4 ہفتوں کے اندر ریاست کے اسکولوں میں RTE یعنی حق تعلیم قانون پر عمل آوری کے بارے میں اسٹیٹس رپورٹ داخل کرے۔ مہاتما گاندھی کے پوتے تشار گاندھی نے ایک درخواست داخل کرتے ہوئے اس معاملے کی جلد تحقیقات کی خواہش کی ہے۔ یہ واقعہ کچھ دن پہلے مظفر نگر میں پیش آیا تھا۔ ایسا کہا گیا کہ ٹیچر نے ہوم ورک نہ کرنے پر دوسرے بچوں سے ایک مسلم بچے کی پٹائی کرائی۔ انہوں نے بعض ایسے جملے بھی کہے تھے جو شاید جنہیں ذات پات پر مبنی بلکہ مذہب پر مبنی یا فرقے وارانہ فقرے کہا جا سکتا ہے۔ مظفر نگر کے اس اسکول کو محکمہ تعلیم نے نوٹس بھی جاری کی ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ نیدرلینڈز میں قرآن مجید کی بے حرمتی، OIC نے کی مذمت، کہا ڈچ عہدیدار ضروری قدم اٹھائے۔ سعودی عرب میں غیر قانونی طور پر رہنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن، 15,000 گرفتار، ملک واپس بھیجا جائے گا۔ رشیا کے 30 ڈرونز اور میزائلز مار گرائے، یوکرین کا دعویٰ، اڈیشہ میں ماسکو کا حملہ، اناج کے گودام تباہ۔ لیبیا میں ڈیم ٹوٹنے کے سلسلے میں میئر اور کئی عہدیدار گرفتار، ملبے سے لاشیں ملنے کا سلسلہ جاری۔
اسرائیل کے سرکش رویے کا جواب دے سکتے ہیں، ایران کے نیوکلیئر چیف کا بیان، نیتن یاہو کے خطاب کو رد کر دیا۔ اسرائیلی شہریوں کو امریکہ سفر کے لیے ویزا کی ضرورت نہیں ہوگی، بائیڈن حکومت کا اہم فیصلہ۔ انڈیا میں الیکشن موڈ، مودی نے راجستھان میں کہا لال ڈائری میں کالے کارنامے لکھے تھے، چھتیس گڑھ میں راہل نے کیا کاسٹ سینسس کا وعدہ۔ مظفر نگر کے اسکول میں بچے کی پٹائی کا معاملہ سنگین، سپریم کورٹ کا ریمارک، یو پی حکومت سے رپورٹ مانگی۔ یہ تھی آج کی خبریں، شیدول افراد کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔